الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اغفر لي ولوالدي. میری مائیں اور بہنیں، عزیز نوجوانوں اور بچوں اور بچیوں، آپ کے سامنے میں دو تصویریں رکھ رہا ہوں. ایک تصویر تو یہ ہے کہ گھر کی خاتون مصلی پہ کھڑی ہے، نماز پڑھ رہی ہے، اور اس کے چھوٹے چھوٹے ننھے بچے یا چھوٹی سی بچی وہ بار بار مصلی پہ آتی ہے، اور جس طرح ماں سجدے کر رہی ہے ویسے ہی وہ سجدہ کرتی ہے. جس طرح ماں رکوع کر رہی ہے وہ ننھی بچی رکوع کرتی ہے. اسی میں کبھی وہ پیٹھ پہ چڑھ جاتی ہے، گویا وہ اپنی نمازی ماں کے ساتھ مسلسل لگی ہے، اور جس طرح ماں کر رہی ہے ویسے ہی وہ بچی کر رہی ہے یا وہ بچہ کر رہا ہے. ایک تصویر تو یہ ہے. دوسری تصویر ہمارے سماج کی، ہمارے گھرانے کی، ہمارے معاشرے کی یہ ہے کہ سامنے اسکرین پہ ننھی بچی کسی چیز کا اشتہار ایڈورٹائز کر رہی ہے، چاہے وہ سرف پاؤڈر ہو یا کوئی آئل ہو، تیل ہو. تو وہ ننھی بچی جو اسکرین پہ ابھرتی ہے تو اس کی حرکتیں، اس کے ہاتھ پاؤں جس طرح ہل رہے ہوتے ہیں، یعنی وہ ڈانس کی شکل میں ہوتی ہے. تو اسی اسکرین کے اس بچی کو دیکھ کر گھر کی جو ننھی بچی ہے وہ اسی کی کاپی کرتی ہے اور اسی کی نقل کرتی ہے. اس کے ہاتھ بھی ہلنے لگتے ہیں اور یہ بھی تھرکنے لگتی ہے. تو یہ معصوم بچی اس تصویر میں جو 2 سال کی ہے، 18 مہینے کی ہے، وہ تھرک رہی ہے اور گویا اس بچی کو دیکھ کر وہ ڈانس کر رہی ہے. دوسری طرف جس بچی کی تصویر میں نے پیش کی کہ وہ بچی اپنی ماں کو نماز پڑھتی دیکھ کر وہ نماز کی نقل کر رہی ہے اور نماز پڑھ رہی ہے. تو دونوں منظر ہمارے معاشرے کے ہیں. یہ دونوں تصویریں ہمارے سماج کی ہیں. جو سماج جس انداز کا ہے اسی انداز کو اس سماج کا گھرانہ اور وہ گھر کی ننھی بچی سیکھ رہی ہے.
ایک تربیت ہے کہ اس گھر سے اٹھنے والی وہ بچی جب وہ بڑی ہوگی تو وہ نمازی ہوگی، وہ دیندار ہوگی، وہ مومنہ ہوگی، وہ مسلمہ ہوگی، وہ پڑوس کا خیال کرنے والی ہوگی، وہ لوگوں کے دکھ درد کو سمجھنے والی ہوگی، اور اس میں جو کردار ہے اس کی ماں کا ہے اور اس کی والدہ کا ہے، جس کو دیکھ کر وہ بچی سیکھ رہی ہے۔ یہی حشر دوسرے منظر کا ہے کہ دوسرے منظر میں جہاں اسکرین کی اس بچی کو دیکھ کر گھر کی بچی اسی جیسی نقل کر رہی ہے، تو اس بچی سے کسی خیر کی امید نہیں رکھی جا سکتی۔ یہ دونوں منظر ہم نے پیش کیے، ان دونوں منظر کے سامنے رکھ کر آپ اپنے گھر کا جائزہ لے سکتی ہیں، آپ اپنے گھر کو سمجھ سکتی ہیں، آپ اپنی ذمہ داری سمجھ سکتی ہیں کہ آپ جو کریں گی بچے آپ کے وہی کریں گے، بچے وہی سیکھیں گے۔ بچے کے لیے یا بچی کے لیے جو ماڈل ہے، جو نمونہ ہے، وہ ماں ہے۔ تو ماں نمازی ہوگی تو بچے نمازی ہوں گے، ماں کی زبان اچھی ہوگی تو بچوں کی زبان اچھی ہوگی، ماں کا کردار اچھا ہوگا تو بچوں کا کردار اچھا ہوگا۔ اس لیے یہ بڑی ذمہ داری ہے کہ گھر کی جو خاتون ہے، گھر کی جو عورت ہے، گھر کی جو ملکہ ہے، گھر کی جو ماں ہے، وہ کیسی ہو؟ وہ ایک ماڈل بن کر، ایک نمونہ بن کر اگر گھر میں رہے گی تو ویسے ہی اس کی نسل تیار ہوگی، اس کے بچے نمازی ہوں گے، اس کے بچیاں نمازی ہوں گی، اور یہ دینداری بچپن سے اس کے رگ و ریشے میں سما جائے گی۔ جب بھی کوئی بات آئے گی تو وہ بول اٹھے گی اللہ، جب کوئی مصیبت آئے گی تو اس کی آواز ہوگی اللہ۔ اس لیے ماں کی ذمہ داری ہے، گھر کی عورت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری کا احساس کرے اور وہ اپنے بچوں کی ایسی تربیت کرے کہ وہ بچے اچھے ہوں، ان کے عقائد اچھے ہوں، ان کا عقیدہ اچھا ہو، ان کی سوچ اچھی ہو، ان کی فکر اچھی ہو، ان کی پروان وہ اچھی چڑھیں، اور جو عمل وہ کریں وہ نیک عمل کریں اور اچھا عمل کریں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ بچے کی تربیت کیسے کی جائے۔ تو سب سے پہلے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہ ہے کہ اس کے دائیں کان میں اذان پڑھی جائے اور بائیں کان میں اقامت کہی جائے۔ تو یہ پہلی آواز جو پیدا ہونے والے نو مولود کے ذہن و دماغ سے ٹکرائے، سمائے اور وہ سنے اپنے کانوں سے، وہ سچی آواز ہو، وہ اللہ کی کبریائی ہو، وہ اللہ کی بڑائی ہو، وہ اللہ کے معبود برحق ہونے کی گواہی ہو، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی گواہی ہو، وہ نماز کی دعوت ہو، وہ خیر کی دعوت ہو، وہ فلاح اور بھلائی کی دعوت ہو، وہ
توحید کی دعوت ہو، توحید کا نغمہ اس کے کانوں میں نغمہ سرا ہو، تو یہ اذان جب اس کے کانوں کے ذریعہ اس کے دل و دماغ سے پیوست ہوگی تو وہ ایک تخم ہے، جو ایسا تخم ہے، ایسی بیج ہے جو اس کے دل و دماغ میں رچ بس جائے گی اور اسی حساب سے اس کی زندگی پھر ڈھلے گی۔ تو اسلام اس بات کی تاکید کرتا ہے، اسلام نے سکھا دیا، اسی لیے یہ حکم ہے کہ بچے کو جب بچہ بولنے لگے، جب بچہ بولنا شروع کرے تو سب سے پہلے اسے کلمہ لا الہ الا اللہ سکھاؤ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آج ہم ذرا اپنے معاشرے کا، اپنے سماج کا جائزہ لیں کہ ہم اپنے بچوں کو کیا اس پہلی عمر میں، اس کچی عمر میں جب بچہ بولنا شروع کرتا ہے تو کیا ہم اپنے بچے کو کلمہ سکھاتے ہیں؟ کیا ہم اپنے بچے کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سکھاتے ہیں؟ آج ہم اپنے سماج کا جائزہ لیں تو ہمارے گھر کا جیسا ماحول ہوتا ہے، محلے کا جیسا ماحول ہوتا ہے، بچے وہی بولتے ہیں۔ آج کیا وجہ ہے کہ ہم اپنی گلیوں میں، ہم اپنے محلے کی گلیوں میں جب جاتے ہیں تو ہمیں ایسی نامانوس آوازیں آتی ہیں جن کو سن کر دل و دماغ کو تکلیف ہوتی ہے، اور وہ آوازیں معصوم بچوں کی زبان سے آتی ہیں۔ 7 سال کے بچے، 6 سال کے بچے، 5 سال کے بچے جو گلیوں میں گھوم رہے ہوتے ہیں، وہ ایسے نامناسب الفاظ کہتے ہیں، ایسی بھدی گالیاں وہ دیتے ہیں ایک دوسرے کو کہ ایک عام مومن اسے سن کر وہ کانپ اٹھے کہ یہ معصوم بچے کے خوبصورت منہ سے یہ کتنے گندے الفاظ ادا ہو رہے ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہماری زبان خراب ہے، ہمارے گھرانے کی زبان خراب ہے، ہمارے معاشرے کی زبان خراب ہے۔ جو ہم بچوں کے ساتھ جس طرح بولتے ہیں وہی بچے بولتے ہیں، وہی بچے سیکھتے ہیں۔ اس لیے بڑی احتیاط کی ضرورت ہے کہ ننھے بچوں کے سامنے ہماری زبان سے کوئی ایسا لفظ نہ نکلے جو نامناسب ہو، ایسا لفظ نہ نکلے جو غیر مناسب ہو، ایسا لفظ نہ نکلے جو جھوٹ پہ مبنی ہو، بلکہ ہمیشہ سچا لفظ، اچھا لفظ، عمدہ لفظ ہماری زبان سے نکلے۔ اسی واسطے اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، کہ اور سچی بات کہو، پکی بات کہو، توحید کی بات کہو، رسالت کی بات کہو، زندگی میں ہمیشہ سچ بولو۔ جب ہم اور گھر کے لوگ سچ بولیں گے تو ہمارے بچے سچ بولیں گے، ہماری بچیاں سچ بولیں گی۔ تو ہم اپنے بچوں کو سچ جو سکھائیں وہ اپنے کردار سے سکھائیں، اپنے عمل سے سکھائیں، اپنے جو ہے اخلاق سے سکھائیں۔ تو جس طرح ہم بچوں کے ساتھ پیش آئیں گے ہمارے بچے وہی تیار ہوں گے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بار بار اپنا جائزہ لیں، بار بار ہم اپنے 24 گھنٹے کا حساب کریں کہ اس 24 گھنٹے کو ہم کیسے گزار رہے ہیں، ہم کب اٹھ رہے ہیں، ہم کب سو رہے ہیں، ہم کب جاگ رہے ہیں، کب ہم کھا پی رہے ہیں، کب ہم کام کر رہے ہیں۔ اور یہ سارے کام جو ہمارے ہیں یہ عام روٹین کے مطابق ہو رہے ہیں، عام معمول کے مطابق ہو رہے ہیں، جیسا سماج چلا جا رہا ہے ویسا ہی ہو رہے ہیں، یا اس کے پیچھے کوئی روح ہے،
اس کے پیچھے کوئی جو ہے پرورش ہے، کوئی تربیت ہے، کوئی تعلیم ہے یا نہیں؟ ظاہر ہے کہ ہر جاندار سوتا ہے، ہر جاندار جاگتا ہے، ہر جاندار آرام کرتا ہے، ہر جاندار کھاتا اور پیتا ہے، تو کیا ہمارا بھی کھانا اور پینا بالکل عام انداز کا ہو جس طرح سارے حیوانات اور جانور کھاتے اور پیتے ہیں، یا یہ کہ یہ سارے انسان اور کھاتے اور پیتے ہیں؟ حالانکہ ہمارے کھانے اور پینے میں، ہمارے سونے اور جاگنے میں، ہمارے اٹھنے اور بیٹھنے میں بالکل واضح فرق ہونا چاہیے۔ ہمارا سونا ہو تو ہمارا سونا اللہ کے نام پہ ہو، اللہم بسمک اموت و احیا، اے اللہ میں تیرے ہی نام سے تیرے ہی نام سے سوتا ہوں اور تیرے ہی نام سے جاگتا ہوں، تیرے ہی نام سے جیتا ہوں اور تیرے ہی نام سے مرتا ہوں۔ تو ایک مومن، ایک مسلم، ایک مومن عورت، ایک مومن مرد سوتا ہے تو اللہ کا نام لے کے سوتا ہے، اور یہ چیز اس کو دنیا کے اور انسانوں سے ممتاز کر دیتی ہے۔ ساری دنیا پڑی اور سو گئی، لیکن ایک مومن سوتا ہے تو اللہ کا نام لے کے سوتا ہے، اللہ کا ذکر کر کے سوتا ہے، اللہم بسمک اموت و احیا۔ تو آپ اپنے سونے کا جائزہ لیں، کیا آپ کا سونا مومنانہ سونا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ اس کی آپ عادت ڈالیں۔ آپ بھی سونے کی دعا یاد کریں، اپنے بچوں کو جب آپ پڑھیں گی، جب آپ یاد کریں گے تو آپ کے بچے بھی یاد کریں گے۔ اسی طرح جب آپ صبح اٹھتی ہیں تو الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، کہ ہم اے اللہ تمام تعریف تیری، تو نے ہمیں ایک طرح کے مرنے کے بعد یعنی نیند کے بعد ہمیں دوبارہ آپ نے زندہ کیا، اٹھایا، بیدار کیا، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو بستر پہ سوئے تو سوئے رہ گئے، ہمارا شمار اس میں سے نہیں ہوا، ہمیں آپ نے نئی زندگی عطا کی۔ تو ایک مومن اور ایک مومنہ کا سوئے اٹھنا یہ اس شان کے ساتھ ہوتا ہے۔ عام لوگ اٹھتے ہیں، یہ اٹھے اور وہ جو بھی ان کی زبان پہ آیا کہہ اٹھے اور چل پڑے۔ تو مومن کا سونا بھی مومنانہ ہے، مومنہ کا سونا بھی مومنانہ ہے، اور اٹھنا بھی مومنانہ ہے۔ اسی طرح ایک خاص بات کی طرف اشارہ کیا صراحت کے ساتھ کہنا ضروری ہے کہ آج ہمارے گھروں میں عام طور پہ جو سونا ہوتا ہے بہت دیر سے، بہت تاخیر سے سونا ہوتا ہے، اور رات لمبی رات ہو جاتی ہے، بڑی رات ہو جاتی ہے، اور نہیں ہم سوتے ہی نہیں، اخیر میں جا کے سوتے ہیں۔ جبکہ یہ طریقہ آپ کی صحت کے لیے، آپ کی تندرستی کے لیے، آپ کے دل و دماغ کے لیے، آپ کے معاش کے لیے، آپ کے روزگار کے لیے انتہائی نقصان دہ طریقہ ہے۔ زیادہ رات کو جاگنا آپ کی صحت خراب ہوگی، آپ کی جب صحت خراب ہوگی، جسم جو ہے سستی رہے گی، کاہلی رہے گی، طبیعت میں جب بدن میں درد رہے گا تو جو بھی کام آپ کرتے ہوں گے یا کرتی ہوں گی وہ کام نہیں کر پائیں گے، صبح کو حشاش بشاش رہ کے نہیں کام کر سکتی۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ جو ہے عشاء کے بعد قصہ گوئی سے، عشاء کے بعد بات چیت کرنے سے، عشاء کے بعد اسٹوری سننے سے یا دیکھنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ طریقہ کار کیا تھا؟ عرب کے جنگل میں ریتیلی زمین پہ چاندنی رات میں لوگ بیٹھ جاتے اور خوب گپیں ہانکتے اور باتیں کرتے دیر تک۔ اس سے آپ نے منع فرمایا کہ عشاء کے بعد پھر سو جاؤ، جب عشاء کے بعد سو جاؤ گے تو صحت مند رہو گے، اور صبح اٹھ کے انتہائی نشاط اور انتہائی چستی اور صحت مند آپ اٹھیں گے۔ اس لیے ہمیں سونا جو ہے رسول اللہ کی تعلیم کے مطابق ہونا چاہیے۔ پھر جو ہم بچوں کو جو سکھاتے ہیں، ہم نے بڑی واضح مثال دی ہے، نو مثالیں، اس سے ہمارے بچے کیسے تیار ہوں ہم اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ہم اسی محلے میں، اسی کی گلیوں میں
پہلے زمانے میں 20 سال 25 سال پہلے اور آج میں ہم بہت فرق محسوس کرتے ہیں۔ پہلے ہم اپنے بچپن میں جب ہم نماز پڑھ کے باہر نکلتے تھے تو گھر گھر سے تلاوت کی آواز آتی تھی، ہماری بہنیں ہماری مائیں ہلکی آواز میں تلاوت کرتی تھیں، وہ ہلکی ہلکی آواز جو ہے باہر بھی آتی تھی، قرآن سنتے تھے اور قرآن پڑھنے کی آواز آتی تھی۔ لیکن آج وہ ان آوازوں کو ہمارے کان ترس گئے، ایسی آوازیں نہیں آ رہی ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ اتنی دیر سے سوتے ہیں، فجر غائب، اور سوتے ہیں کب اٹھتے ہیں کچھ پتہ نہیں۔ تو یہ جو سماجی تبدیلی آ گئی ہے یہ ہمارے لیے جو ہے مضر ہے، نقصان دہ ہے، اس سے ہم اپنے کو بچائیں اور وہ ماحول، وہ دینداری کا ماحول، وہ ایمان کا ماحول، وہ قرآن کا ماحول، وہ مومنانہ ماحول، وہ رواداری کا ماحول، ایک دوسرے سے ہمدردی کا ماحول، سچ بولنے کا ماحول اور اچھائی جو ہے کرنے اور اچھائی کا حکم دینے اور اچھائی پھیلانے کا ماحول اپنے اندر پیدا کریں۔ تو یہ وہ ذمہ داریاں ہیں جو ہماری تئیں ہمارے اوپر جو ہے عائد ہوتی ہیں۔ گھر کا باپ ہو یا گھر کی ماں ہو وہ ذمہ دار ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے باپ ہے یا گھر کا دادا ہے، باپ اٹھا خاموشی سے، اگر نمازی ہے خاموشی سے اٹھتا ہے فجر میں اور وہ مسجد پیر دبا کے چلا جاتا ہے، مسجد میں نماز پڑھ لیتا ہے اور پھر جا کے وہ چائے وائے پی لیتا ہے۔ جبکہ اسی گھر میں جس گھر سے باپ نکلا ہے، جس گھر سے دادا نکلا ہے، اسی گھر میں اس کے بیٹے، اس کے پوتے، اس کی بیٹیاں، اس کی بہو، یہ سب لوگ جو ہے وہ موجود ہیں اور سو رہے ہیں اور وہ نماز کو نہیں جا رہے ہیں۔ اگر اس سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ تو نماز کو چلے آئے، سارے بچوں کو سوتا چھوڑ چلے آئے، تو یعنی بھائی کون چھیڑنے جائے گا، پورا ہنگامہ ہوگا۔ بڑا عجیب مسئلہ ہے۔ ہنگامے سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ بچپن سے وہ عادت ڈالیں اپنے بچوں کو نمازی بنانے کی، اپنے بچوں کو نماز کا پابند بنانے کی، اور ان کو تربیت ان کی ایسے انداز میں کہیں۔ بڑے ہو گئے ہیں تو اسی انداز میں ان کی تربیت کریں۔ اگر کوئی بچہ وہ اس کی فلائٹ جو ہے ہونی ہے اور وہ کسی وجہ سے ادھر ادھر گھوم رہا ہے تو باپ یا دادا بالکل جو ہے فکر مند ہو جائیں گے اور اس کے پیچھے پڑ جائیں گے، ارے بھائی تمہاری فلائٹ ہے، جلدی جاؤ جلدی جاؤ، زبردستی اس کو بھیجیں گے۔ اگر وہ نہیں جانا چاہے گا تو اس کو سمجھائیں گے، دوستوں سے سمجھائیں، دوستوں سے کہیں گے اسے سمجھاؤ، اچھی خاصی ملازمت چھوڑ کے سعودی نہیں جا رہا ہے، باہر نہیں جا رہا ہے، اس کو یقیناً کسی نہ کسی طرح بھیج دیں گے۔ اب ایک تو ایئرپورٹ بھیجنا ہے اور ایک مسجد بھیجنا ہے۔ ایئرپورٹ بھیجنا وقتی کامیابی ہے، لیکن یہ مسجد بھیجنا دائمی کامیابی ہے۔ تو مسجد تک اپنے بچوں کو پہنچانا، بچوں کو بیدار کرنا یہ ضروری ہے۔ اس کے اچھے طریقے اپنائیے، جیسا کہ حدیث میں بڑا پیارا طریقہ عجیب انداز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ وہ بھی طریقہ فرض نماز کے لیے نہیں بیان کیا، تہجد کے لیے بیان کیا۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ بہترین وہ شخص ہے جو رات کے بیچ اٹھتا ہے اور وضو کرتا ہے، نماز کی تیاری کرتا ہے، اپنی بیگم کو اٹھاتا ہے، بیگم نہیں اٹھتی ہے تو اس کے چہرے پہ پانی کی چھینٹیں مارتا ہے اور چھینٹیں مار کے اپنی دلہن کو، اپنی بیگم کو، اپنی جو ہے بیوی کو اٹھاتا ہے اور وہ اٹھ جاتی ہے اور دونوں مل کے پھر تہجد ادا کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ کتنے اچھے ہیں دونوں۔ اسی طرح رسول اللہ نے فرمایا کتنی اچھی ہے وہ عورت جو رات کو اٹھتی ہے، تہجد پڑھنا چاہتی ہے، اپنے شوہر کو اٹھاتی ہے، شوہر نہیں اٹھتا تو شوہر کے چہرے پہ پانی کی چھینٹیں مار کے اسے اٹھاتی ہے اور وہ اٹھ جاتا ہے، دونوں مل کے نماز پڑھتے ہیں۔ یہ ہے میاں بیوی کی زندگی،
یہ ہے میاں بیوی کا آپسی غیر درجے کا تعلق کہ خود تہجد پڑھ رہا ہے تو بیوی کو اس پیار سے وہ اٹھا رہا ہے. اسی طرح بیوی اگر خود تہجد پڑھ رہی ہے تو اپنے شوہر کو اتنے پیار سے محبت سے پانی کی چھینٹیں مار کے اٹھاتی ہے کہ دونوں جو ہیں وہ نمازی بنیں. یہ رسول اللہ نے فرمایا. تو گھر کے ماحول کو اس طرح چینج کیا جا سکتا ہے, اس طرح تبدیل کیا جا سکتا ہے کہ میاں اور بیوی اس طرح رہیں تو اولاد جو ہے خود بخود جو ہے وہ انہی کے راستے پہ چلے گی. اسی کے ذیل میں آج کے تازہ حالات میں جو ابھی ایک واقعہ, بہت سی ویڈیو آپ دیکھ رہے ہوں گے, غزہ کے بہت سی ویڈیو جاری ہو رہے ہیں. ایک غزہ کا ویڈیو ہے, اس میں ایک شوہر اپنی اس بیوی سے جو شہید ہو گئی, دشمنوں نے اسے شہید کر دیا, تو بیوی کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے, بتا تو جو ہے ہمیشہ نیکی کے کام میں مجھ سے آگے بڑھ جاتی ہے, آج شہادت میں بھی تو آگے بڑھ گئی, چل جنت میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. تو یہ انداز گفتگو ایک شوہر کا اپنی بیوی سے جو شہید ہو گئی, کتنے صبر کے ساتھ, کتنی برداشت کے ساتھ یہ ہے جو ہے مسجد اقصی کو آزاد کرانے کی کوشش کرنے والوں کے ایمان کی یہ کیفیت کہ بیوی کا جنازہ سامنے دیکھ کر ارے ارے تو ہمیشہ نیک کام میں آگے بڑھتی ہے, شہادت میں بھی تو آگے بڑھ گئی, چل جنت میں انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے. تو شوہر کا بیوی سے ایسا تعلق ہو جو ایک دوسرے کو دینداری پہ, نیکی پہ, اچھائی پہ آمادہ کریں اور انہیں اس پہ تیار کریں تاکہ گھر کا ماحول ایک خوبصورت ماحول بنے, تاکہ گھر کا ماحول ایک شاندار ماحول بنے. اور یہ شاندار ماحول بنانے میں خود ماں باپ کا جو کردار ہے وہی اصل کردار ہے, وہی اصل جو ہے تربیت گاہ ہے, وہی اصل درس گاہ ہے, یہی اصل مدرسہ ہے. کہتے ہیں ماں کی گود جو ہے سب سے پہلی درس گاہ ماں کی گود ہے. تو ماں کی گود میں کلمہ ہوگا, بچے کو کلمہ ملے گا. ماں کی گود میں تلاوت ہوگی, بچے کو تلاوت ملے گی. ماں کی گود میں نماز ہوگی, بچے کو نماز ملے گی. ماں کی گود میں سچائی ہوگی, سچائی ملے گی. صبر ہوگا, صبر ملے گا. شکر ہوگا, شکر ملے گا. قناعت ہوگی, قناعت ملے گی. جتنی دینداری کے جتنے اجزاء اور جتنی چیزیں ہیں, جیسی ماں ہوگی ویسی اولاد تیار ہوگی. اس واسطے ماں باپ کو خود قدم پھونک پھونک کے رکھنا چاہیے اور ایسی زندگی گزاریں کہ بچے اس کی نقل کر کے دیندار بنیں. ظاہر ہے کہ نماز جو ہے سب سے پہلے ہم نے نماز اپنی امی سے سیکھی, امی نے نماز سکھائی. تو اصل نماز تو نقل ہے. جیسے ہم نے گھر کے ماں کو اور گھر کے باپ کو جیسا ہم نے دیکھا ویسے ہم نے نماز پڑھی. تو نماز سیکھنا اور نماز سکھانا, نماز قائم کرنا, نماز گھر میں قائم کرنا, اپنے اوپر قائم کرنا, 5 وقتہ نمازی بننا, اپنے بچوں کو نمازی بنانا, اپنی بہنوں کو نمازی بنانا, اپنے گھر والوں کو نمازی بنانا, پورے گھر کو نمازی بنانا, یہ گھر کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے. ہر گھر جب اس طرح سوچے گا, اس طرح تیاری کرے گا تو اس تبدیلی آئے گی, ماحول میں دینداری آئے گی. اور ماحول دیندار ہوگا جس سے نیکی پھیلے گی, جس سے نیکی کی پھوار آئے گی, نیکی کی برسات ہوگی, نیکی کی بارشیں ہوں گی, اللہ کی مدد آئے گی, اور ہم خود اور ہمارا گھرانہ اور ہمارا ملک جو ہے شاداب اور سرسبز شاداب ہوگا اور بہترین ہوگا. ہم ہر طرح کی دینی اور دنیاوی ترقیات سے ہم کنار ہوں گے. ہم اپنی طرف توجہ دیں, اپنے گھر کی طرف توجہ دیں. ہم خود اپنے لیے اللہ سے مغفرت کی اور بخشش کی دعا کریں اور اپنے والدین کے لیے مغفرت کی دعا کریں. قرآن نے ہمیں سکھایا
کہ خود اپنے لیے مغفرت کی دعا کرو، اپنے ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعا کرو، تو گویا ماں باپ کا حق ہے کہ اگر وہ زندہ ہیں تو بھی ان کے بخشنے کی اور ان کے مغفرت کی دعا کریں، ان کا انتقال ہو جائے تو مرنے کے بعد بھی مغفرت کی دعا کریں، اور ان کے ساتھ گویا سب سے پہلا یہ دعا جو ہے وہ حسن سلوک ہے۔ اور بقیہ والدین کے ساتھ کس طرح پیش آئیں، والدین بچوں کے ساتھ کس طرح پیش آئیں، یہ جو باتیں بنیادی ہم نے بتائی ہیں اس میں غور کریں تو ساری باتیں آ جاتی ہیں۔ اس لیے ہم عزم کریں کہ ہم اپنے گھر کو، ہم اپنے گھر کو، اپنے ماحول کو بدلیں گے، تبدیلی لائیں گے، دیندار ماحول اور دین کی اور ایمان کی ہوا چلائیں گے، وہ بہار آئے گی۔ اللہ سے دعا کریں اللہ تعالی ہمیں کامیاب فرمائے اور ہماری کہنے سننے اور ہر طرح کی کوشش کو جو اس راہ میں اللہ کی طرف بلانے کی راہ میں کی جاتی ہے اس کو کامیاب کرے۔ اے اللہ ہمارے کہنے سننے کو قبول فرما۔ اے اللہ جو ہماری بہنیں، ہماری مائیں اور جن لوگوں نے جو سن رہی ہیں اور جو ہم سنا رہے ہیں، ان میں اتنا وقت لگایا گیا ہے، اس میں برکت عطا فرما، دین کی باتیں ہمارے دل و دماغ میں بیٹھا دے اور دین کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جن لوگوں نے اس مجلس کا انتظام کیا ہے ان لوگوں کو جو ہے خیر سے نواز، ان لوگوں پہ رحمت کی بارش فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اپنی رحمت کی آغوش میں لے لے۔ درود و سلام ہو نبی برحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ، آپ کے آل پہ، آپ کے اصحاب پہ اور ان تمام لوگوں پہ جو آپ کی راہ پہ قیامت تک چلیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔